بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری، ایپیسوڈ نمبر 9۔ شاؤل اور جرارڈ دونوں دوبارہ سردار زومنس کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جو گفتگو ایمن اور اس کی ماں اور بھائی سے ہوئی تھی، اس کی تفصیل جا کر زومنس سے کہہ دی تھی۔ اس پر زومنس فکرمند ہو گیا اور شاؤل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاؤل، ابھی اور اسی وقت 3 کام کرو۔ پہلا یہ کہ دیسان، اس کی بیٹی ایمن اور اس کے بھائی سلمون کے ابھی اسی وقت کوچ کی تیاری کرو۔ ان کے ساتھ 5-6 محافظ کر دو۔ ان سے کہو کہ ابھی اور اسی وقت اپنا ضروری سامان سمیٹ کر کوچ کر جائیں، اور 6 محافظ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ سب جا کر یروشلم شہر کے مشرقی جانب جو سرائے ہے، اس میں جا کر قیام کریں۔ ہم وہیں آ کر ان سے مل لیں گے اور اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ دوسرا کام یہ کرو کہ فی الفور اپنے قبیلے سے کہو کہ کوچ کی تیاری کریں، اپنا سامان سمیٹ لیں، اور تھوڑی دیر تک جنوب کی طرف سفر کرنے کے لیے ہمارا قبیلہ تیار ہو جائے۔ ہم پر اگر کوئی شک بھی کرتا ہے تو ہم کھلے دل سے کہیں گے کہ اگر ہم پر شک کیا جاتا ہے تو ہماری تلاشی لے لی جائے، اور جب دیسان، ایمن اور سلمون ہمارے پاس نہیں ہوں گے، وہ ہم سے پہلے ہی کوچ کر چکے ہوں گے، تو پھر ہم سرخرو ہو جائیں گے اور جنوب کی طرف سفر جاری رکھیں گے۔ تیسرا کام یہ کرو کہ انتہائی دانشمند قسم کے کچھ مخبر مقرر کر دو، جو کل صبح سویرے سامرا شہر میں داخل ہوں اور کسی نہ کسی طرح یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یکتان بن سلوم کے بھائی اور ماں کی لاش کا کیا بنا، اور یہ کہ یکتان بن سلوم نے کہاں چھپ کر اپنی جان بچائی ہوئی ہے۔ سردار زومنس کے یہ 3 احکام پا کر اس کا بیٹا جرارڈ اور شاؤل دونوں فوراً حرکت میں آئے، یکتان بن سلوم کے خیمے کی طرف گئے۔ ساری صورتحال سے دیسان، ایمن اور اس کے بھائی کو مطلع کیا۔ اس پر وہ فوراً کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے ساتھ 6 مسلح جوان محافظ کے طور پر مقرر کیے۔ اس طرح ان محافظوں کے ساتھ دیسان، ایمن اور سلمون کوچ کر گئے، اور تھوڑی ہی دیر بعد قبیلہ بھی نابلس یعنی سامرا شہر کے نواں سے اٹھ کر جنوب کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اگلے روز اپنے معمول کے مطابق تیمان کے بیٹے بشام نے اپنا ریوڑ سامرا شہر سے نکالا۔ چونکہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی روزانہ وہ اپنا ریوڑ لے کر شہر سے باہر جاتا تھا، لہٰذا اس روز بھی کسی نے اس پر شک نہیں کیا، اور اپنے ایک خچر کے نچلے حصے میں یکتان بن سلوم کو باندھ کر سامرا شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جس وقت شہر کے اندر سبزی اور دوسرا سامان فروخت کرنے والے داخل ہو رہے تھے، یکتان بن سلوم کے قبیلے کے بہت سے مخبر بھی یکتان بن سلوم کو تلاش کرنے کے لیے سامرا شہر میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک لوتان اور انوس کی دکان کی طرف آیا۔ دکان کے اس نے کئی چکر لگائے، لیکن کہیں اسے کوئی نشان نہ ملا۔ آخر اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک گلی سامنے کی طرف جاتی تھی، اور وہ گلی وہی تھی جو تیمان کے گھر سے گزرتی تھی، لہٰذا یکتان بن سلوم کے قبیلے کا وہ آدمی اس گلی میں سے گزر کر مکانوں کا بڑے غور سے جائزہ لیتا رہا۔ اس گلی کے جب اس نے 2-3 چکر لگائے، تب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا بوڑھا تیمان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لہٰذا اسے اس پر شک گزرا۔ جب وہ چوتھی بار اس کے گھر کے پاس سے گزرنے لگا، تب دھیمے لہجے میں تیمان نے اسے آواز دی، سنو میرے عزیز۔ اس پر کنانی قبیلے سے تعلق رکھنے والا وہ جوان رک گیا، مڑ کر تیمان کے پاس آیا اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ اس پر تیمان کہنے لگا، یوں گلی میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اندر آؤ، میں تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، یوں جانو میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں، اور میں تمہارے حلیے سے بھی یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم سامرا شہر کے رہنے والے نہیں ہو۔ تیمان کی اس گفتگو سے اس کنانی کو کچھ حوصلہ ہوا، لہٰذا تیمان کے کہنے پر وہ اس کے گھر میں داخل ہوا، اور جس کمرے کے دروازے پر تیمان کھڑا تھا، اسی کمرے میں وہ بیٹھ گئے۔ تیمان نے دروازہ بند کر دیا، پھر بڑی رازداری میں سے مخاطب کر کے پوچھا، نوجوان، برا مت ماننا، تم اس گلی کے 3-4 چکر اس انداز میں لگا چکے ہو کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ تمہیں کسی کی بڑی بے چینی اور بڑی بے تابی سے تلاش ہے۔ تیمان کے ان الفاظ کے جواب میں وہ نوجوان بولا اور کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، میں کسی کی تلاش میں ہوں، لیکن جسے تلاش کر رہا ہوں اس کا کہیں سراغ نہیں مل رہا۔ اس موقع پر تیمان نے تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اس کنانی کی طرف دیکھا، پھر ایک دم سے بول اٹھا، کیا تو یکتان بن سلوم کو تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ اس پر وہ کنانی اپنی جگہ پر اچھل پڑا اور کہنے لگا، آپ بالکل درست جگہ پہنچے ہیں، مجھے یقیناً یکتان بن سلوم ہی کی تلاش ہے۔ اس پر تیمان کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو تم فکر مند نہ ہونا، اس کی ماں اور دونوں بھائیوں کو بال دیوتا کے پجاریوں نے قتل کر دیا ہے۔ دراصل وہ لوتان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ لوتان اور اس کے باپ انوس نے اس سے دھوکہ کیا اور اس کی آمد کی اطلاع بال دیوتا کے مندر کے پجاریوں کو کر دی۔ اس کے بعد تیمان نے یکتان بن سلوم، اس کی ماں اور بھائیوں پر گزرنے والے پورے حالات تفصیل سے کہہ دیے تھے۔ تفصیل کہنے کے بعد تیمان رکا، پھر کہنے لگا، اب تمہیں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا ریوڑ ہے، اس گھر میں اور میرا بیٹا ہی رہتے ہیں۔
میرے بیٹے کا نام بشام ہے۔ صبح سویرے ریوڑ کے ساتھ میرا بیٹا بشام یقطان بن سلوم کو اپنے ساتھ لے کر شہر سے نکل چکا ہے۔ اگر تم شہر سے نکل کر سیدھے مشرق کی طرف جاؤ تو 1 میل کے فاصلے پر چراگاہیں ہیں، وہاں میرا بیٹا اپنا ریوڑ چرا رہا ہوگا۔ میرے خیال میں ابھی تک یقطان بن سلوم اس کے ریوڑ میں ہی کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا۔ ایسا وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اگر سامرا والے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے تو اس کے چھپے رہنے کی وجہ سے اس کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اس کی طرف جاتے ہوئے یہ بھی یاد رکھنا کہ اس نے اپنی ماں اور بھائیوں کے مرنے کا سخت اثر لیا ہے، بے حد دکھی اور غم زدہ ہے۔ اس نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا۔ صبح سویرے میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی لے، لیکن صبح بھی اس نے کچھ نہیں کھایا اور یوں ہی شہر سے باہر نکل گیا ہے۔ اس پر وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا، تیمان کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا، آپ نے یقطان بن سلوم کی جان بچائی، اس کے لیے جس قدر بھی آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ اس پر تیمان بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نوجوان نے پرجوش انداز میں تیمان سے مصافحہ کیا، اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ تیمان کے ہاں سے نکل کر وہ کنانی دوسری گلی میں گیا اور دوسری گلی کے کونے میں ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ بھی کنانی تھا۔ اس کے قریب جا کر تیمان کے گھر سے نکلنے والا اسے بڑی رازداری میں مخاطب کر کے کہنے لگا، میں شہر کے مشرقی دروازے سے نکل کر مشرق کی طرف جانے والا ہوں۔ یقطان بن سلوم شہر سے نکل چکا ہے۔ یہاں کچھ معاہد لوگ ہیں جنہوں نے اسے بچایا ہے۔ اس کا بیٹا اپنا ریوڑ چرانے کے لیے شہر کے مشرق میں 1 میل کے فاصلے پر چراگاہ میں ہے۔ یقطان بن سلوم بھی وہیں ہوگا۔ شہر سے باہر نکل کر میں آدھا فاصلہ طے کر کے رک جاؤں گا۔ اس وقت شہر کے اندر ہمارے قبیلے کے جس قدر آدمی ہیں، ان سے کہو وہ شہر سے نکل کر مشرقی سمت چلے آئیں، میں وہیں ان کا انتظار کروں گا، اور اس کے بعد ہم یقطان بن سلوم کی طرف چلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان سامرا شہر کے مشرقی دروازے کی طرف ہو لیا تھا، جبکہ وہ نوجوان جو پہلے سے وہاں کھڑا تھا وہ شہر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ کنانی قبیلے کا جو شخص شہر سے نکلا تھا وہ شہر سے ذرا فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شہر کے اندر سے کچھ اور سوار نکلے جو کنانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور جو سب یقطان بن سلوم ہی کا پتہ کرنے کے لیے شہر میں سرگرداں تھے۔ وہ بھی درختوں کے اس جھنڈ میں اس نوجوان سے ملے۔ تب سب تھوڑی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر بڑی رازدارانہ انداز میں گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد مزید مشرق کی طرف بڑھے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کوہستانی سلسلے کی جانب بڑھے جہاں دائیں بائیں اور سامنے اچھی چراگاہیں تھیں اور ان کے اندر مختلف ریوڑ چڑھ رہے تھے۔ اس موقع پر یقطان بن سلوم بشام کے ریوڑ کے بیچ میں ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نگاہیں سامرا شہر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اس شہر سے نکلنے کے بعد سامرا شہر کی طرف سے کسی رد عمل کا ظہور تو نہیں ہوتا۔ جب اسے شہر کی طرف سے سوار آتے دکھائی دیے تب وہ ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ جہاں تک بشام کا تعلق ہے تو وہ کوہستانی سلسلے کی چوٹی کے قریب ایک بڑی چٹان پر بیٹھ کر اپنے ریوڑ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بشام بھی پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ سوار ذرا نزدیک آئے تب یقطان بن سلوم نے انہیں پہچان لیا۔ وہ اوٹ سے باہر نکلا اور ایک چٹان پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں اپنی طرف بلانے لگا تھا۔ یقطان بن سلوم کا اشارہ پا کر ان سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس سمت بڑھے تھے۔ یقطان بن سلوم کے پاس جا کر وہ سب اپنے گھوڑوں سے اترے اور باری باری پرجوش انداز میں اس سے بغل گیر ہونے لگے تھے۔ اس دوران کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے بشام نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ یقطان بن سلوم کے دشمن نہیں دوست ہیں، لہٰذا وہ بھی تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے اترنے لگا تھا۔ بشام بھاگتے ہوئے جب یقطان بن سلوم کے پاس آیا تب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یقطان بن سلوم اپنے آنے والے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس کا نام بشام ہے اور یوں جانو یہ اور اس کا باپ تیمان ہمارے محسن ہیں۔ اس پر ایک سوار بولا اور کہنے لگا، میں اس کے باپ سے مل کر آ رہا ہوں، اسی نے ہماری اس سمت رہنمائی کی ہے، یہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب آگے بڑھ کر بشام سے بھی پرجوش انداز میں ملنے لگے۔ پھر ماحول کچھ سنجیدہ اور تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ اس دوران جو شخص پہلے شہر سے نکلا تھا وہ یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن سلوم ہمیں زیادہ دیر یہاں رکنا نہیں چاہیے، ہمارا زیادہ یہاں رکنا ہمارے لیے اور ساتھ ہی بشام اور اس کے باپ تیمان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ اپنے سر کو اسبات میں ہلاتے ہوئے یقطان بن سلوم نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ بشام کی طرف مڑا، اسے گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، بشام زندگی رہی تو پھر تم سے ملاقات ہوگی، اور تم باپ بیٹے نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو میں نہیں چکا سکتا، تاہم کبھی میری ضرورت پڑی تو تمہارے کام ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد یقطان بن سلوم اور اس کے سارے ساتھی بھی پرجوش انداز میں بشام سے ملے اور ان میں سے 2 سوار ایک ہی گھوڑے پر بیٹھ گئے اور ایک گھوڑا
یقطان بن سلوم کے لیے خالی کر دیا تھا۔ پھر اپنے گھوڑوں کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے وہ انہیں جنوب کی طرف سرپٹ دوڑانے لگے تھے۔ دوسری طرف یقطان بن سلوم کا قبیلہ بھی ایک بہت بڑے کارواں کی صورت میں جنوب کی طرف رواں دواں تھا۔ ان کی خوش قسمتی کہ سامرا کے بادشاہ اخیاب یا بال دیوتا کے پجاریوں کی طرف سے ان پر نہ کوئی شک کیا گیا، نہ ہی ان کا پیچھا کیا گیا، اور وہ بڑے پرسکون انداز میں جنوب کی طرف سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کنانی کارواں بیت المقدس کے شمال میں بیت نوبہ کے مقام پر جا پہنچا۔ یہاں کنانی سردار زومنس کے کہنے پر پڑاؤ کر لیا گیا تھا۔ پڑاؤ کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد پڑاؤ میں یقطان بن سلوم اور اس کے ساتھی بھی داخل ہوئے۔ جو ہی وہ پڑاؤ میں آئے، ایک شخص بھاگتا ہوا اس جگہ پر آیا تھا جہاں یقطان بن سلوم گھوڑے سے اترا تھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا تھا، ابن سلوم، تمہیں سردار نے طلب کیا ہے۔ گھوڑا اپنے ساتھیوں کو دینے کے بعد یقطان بن سلوم اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ یقطان بن سلوم جب قبیلے کے سردار زومنس کے خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت خیمے میں زومنس کے علاوہ کنانی قبیلے کے مسلح جوانوں کا سالار شاؤل اور سردار زومنس اور اس کا بیٹا جرار بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یقطان بن سلوم خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا تب سردار زومنس، شاؤل اور جرار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یقطان بن سلوم اداس اور افسردہ تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ سردار زومنس نے اسے گلے لگانے کے لیے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ بھاگنے کے انداز میں یقطان بن سلوم آگے بڑھا اور زومنس کے وہ گلے لگ گیا تھا۔ اپنا سر اس نے زومنس کے شانے پر رکھا۔ اس موقع پر وہ رو دیا تھا، اس کی سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے شاؤل اور جرار کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ زومنس کچھ دیر تک یقطان بن سلوم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دیتا رہا، یہاں تک کہ یقطان بن سلوم سنبھلا۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ زومنس نے یقطان بن سلوم کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں گہری خاموشی رہی۔ سردار زومنس نے جب دیکھا کہ یقطان بن سلوم کسی حد تک سنبھل چکا ہے تب اس نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، بیٹے، تو نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور مجھ سے مشورہ تک نہیں لیا۔ مجھے تم سے ایسی قطعی امید نہیں تھی۔ بیٹے، یہ معاملہ تو بڑا خطرناک تھا، لیکن جو خبریں ہمارے مخبر لے کر آئے ہیں ان کے مطابق لوتان اور اس کے باپ انوس نے تم سے دھوکہ اور فریب کیا ہے، اور یہ بڑی غلیظ اور گھٹیا حرکت ہے جس کی سزا ہر صورت ہم انہیں دے کر رہیں گے۔ اس کے بعد یقطان بن سلوم دیسان، سلمون اور ایمن کو پہلے ہی چند محافظوں کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ کر دینے کی تفصیل بھی یقطان بن سلوم سے کہہ دی تھی۔ کچھ دیر مزید خاموشی رہی۔ اس دوران قبیلے کے مسلح جوانوں کا سالار شاؤل بولا اور کہنے لگا، ابن سلوم، میرے بھائی، اگر لوتان اور اس کے باپ انوس نے تم سے دھوکہ اور فریب کیا ہے تو اپنے فریب سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ ان کی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت کی وجہ سے اگر تمہاری ماں، تمہارے دونوں بھائی تم سے جدا ہو گئے ہیں تو ان دونوں باپ بیٹے کا ہم وہ حشر کریں گے کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائیں گے۔ میرے بھائی، ذرا صبر کرو، اس کے بعد دیکھنا ہم ان کے خلاف کیسے حرکت میں آتے ہیں۔ اس موقع پر خیمے کے دروازے پر ان ساتھیوں میں سے ایک نمودار ہوا جو بشام کے ریوڑ سے وہاں تک یقطان بن سلوم کے ساتھ آئے تھے۔ پھر وہ زومنس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، یقطان بن سلوم نے کل کا کچھ نہیں کھایا ہوا، لہٰذا وہ شخص یہاں تک کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ بڑی پریشانی اور فکر مندی میں زومنس یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن سلوم، تم تو بڑے بہادر اور میرے جفاکش بیٹے ہو۔ بیٹے، جو حالات تم پر بیتے ہیں یقیناً وہ ناقابل برداشت ہیں، لیکن بچے، انہیں برداشت کرنا ہے، اور جنہوں نے یہ حالات ہم پر مسلط کیے ہیں ان سے بھی ہم نے نمٹنا ہے۔ بیٹے، یہ پڑاؤ میں نے صرف تمہاری خاطر یہاں کیا ہے، ورنہ میں پڑاؤ جا کر سیدھا بیت المقدس کے جنوب میں جو سرائے ہے اس کے نواح میں کرتا، اس لیے کہ محافظوں کے ساتھ دیسان، سلوم اور ایمن تینوں نے مشرقی سرائے میں قیام کر رکھا ہوگا۔ پھر زومنس نے اپنے بیٹے جرار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے بچے، یقطان بن سلوم کو اپنے ساتھ لے جاؤ، پہلے اس کے کھانے کا اہتمام کرو، ہم زیادہ دیر یہاں قیام نہیں کریں گے، تھوڑی دیر بعد یہاں سے کوچ ہوگا اور یروشلم کے جنوب میں جو سرائے ہے اس کے نواح میں پڑاؤ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جرار اٹھا، یقطان بن سلوم کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اسی دن تھوڑی دیر بعد قبیلے نے وہاں سے یروشلم کی طرف کوچ کر لیا تھا۔ یروشلم کی ایک نواحی سرائے میں ایک روز ایمن، اس کا بھائی سلمون اور ماں دیسان تینوں سرائے کے کمرے میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک گفتگو کا آغاز ایمن نے کیا اور اپنی ماں دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں، یقطان بن سلوم کے قبیلے سے نکلنے کے بعد نہ جانے اس قبیلے پر کیا گزری ہوگی۔ میرے باپ یا اس کی بیوی ایزبل نے کہیں بال دیوتا کے پجاریوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ان کے قبیلے کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہاں تک کہتے کہتے ایمن کو رک جانا پڑا۔
اس لیے کہ دیسان بھی فکر مندی میں بول اٹھی، بیٹی میرا دل کہتا ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ انہیں کیسے پتا چلے گا کہ اوزال، کوش اور انوش کا تعلق سردار زومنس کے قبیلے سے ہے۔ اس بار ایمن پہلے سے بھی زیادہ اداس اور افسردہ لہجے میں بول اٹھی، اماں یکتان بن سلوم ہمارے محسن، ہمارے مربی ہیں، وہ نابلس سے لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ گرفتار ہو چکے ہیں یا کہیں انہوں نے ایسی جگہ پناہ لے لی ہے جہاں ایک بار پھر ایمن کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی ماں دیسان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فکر مندی میں کہنا شروع کیا تھا، بیٹی میرا دل کہتا ہے کہ یکتان بن سلوم زندہ ہے، بیٹی ہماری وجہ سے اس کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، ہماری وجہ سے اس کی ماں اور دونوں بھائی قتل ہوئے ہیں۔ دیسان کے ان الفاظ پر ایمن کی گردن جھک گئی تھی۔ ایمن رو دینے والی ہو رہی تھی، پھر کپ کپاتی سی آواز میں کہنے لگی، اماں میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ یکتان بن سلوم کو لوتان کی طرف نہ بھیجیں۔ اماں کیا زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں لوتان سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ آپ اس کی اور اس کے باپ کی دولت، ثروت اور اس کے مال و متاع پر مر مٹی تھی۔ اماں دولت ہی سب کچھ تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا لوتان اور اس کے باپ انوس نے مزید لالچ اور حرص سے کام لیتے ہوئے یکتان بن سلوم سے متعلق بال دیوتا کے پجاریوں کو بتا دیا، اور بال دیوتا کے پجاری جو اپنے دشمن پر بھوکے گدوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، انہوں نے آخر یکتان بن سلوم کو اس کی ماں اور دونوں بھائیوں سے محروم کر دیا۔ اماں اب وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ اماں میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ صحیح سلامت اپنے قبیلے میں واپس آ گئے تو ہم ان کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ ایمن کے ان الفاظ کے جواب میں دیسان دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، بیٹی تیرا کہنا درست ہے، یہ کام چونکہ میں نے ہی اسے کرنے کے لیے کہا تھا، لہٰذا میں ہی اس سے معافی مانگوں گی۔ اس لیے کہ دیسان اپنی بات مکمل نہ کر سکی، خاموش ہو گئی کہ اسی موقع پر جو محافظ انہیں اپنے ساتھ لے کر جنوب کی طرف آئے تھے، ان میں سے ایک کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خاتون محترم اپنا سامان سمیٹیں، یہاں سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس محافظ کے ان الفاظ پر دیسان، ایمن اور سلمون تینوں کا رنگ فک ہو گیا تھا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس محافظ کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ ہمت کر کے ایمن نے اسے مخاطب کیا، میرے بھائی کیا تعاقب کرنے والے یہاں تک آن پہنچے ہیں جو ہماری تلاش میں ہیں؟ اس محافظ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، میری بہن معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا قبیلہ یہاں پہنچ گیا ہے اور اس نے یروشلم کے جنوب میں پڑاؤ کیا ہے، لہٰذا میں اور میرے ساتھی آپ تینوں کو اپنے قبیلے میں لے کر جائیں گے۔ اب ہم سب محفوظ ہیں، کوئی ہمارے تعاقب میں نہیں لگا ہوا۔ ایمن نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، میرے بھائی تمہیں یہ خبر کیسے پہنچی؟ وہ محافظ پھر بولا اور کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے سردار زومنس کی طرف سے ہمارے قبیلے کا ایک آدمی ہمیں بلانے کے لیے آیا ہے، وہ پیغام دے کر چلا گیا ہے، اس سے ہم نے ساری تفصیل جانی ہے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، اس دوران وہ محافظ انہیں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایمن دوبارہ بول اٹھی، تمہارے آنے والے ساتھی نے کیا قبیلے سے متعلق بھی کوئی خبر دی ہے؟ کیا یکتان بن سلوم کی ماں اور بھائی واقعی مارے گئے ہیں اور یکتان بن سلوم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یا وہ؟ محافظ پھر بولا اور کہنے لگا، میری بہن یہ تو سچ ہے کہ اوزال، انوش اور کوش تینوں کو بال دیوتا کے پجاریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ جہاں تک ہمارے بھائی یکتان بن سلوم کا تعلق ہے تو وہ نابلس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اس وقت وہ قبیلے میں موجود ہے، لیکن وہ پہلے جیسا یکتان بن سلوم نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے چپ اور اداسی کی چادر اوڑھ لی ہے۔ اپنی ماں اور دونوں بھائیوں کے مرنے کے بعد ایک طرح سے وہ یکسر ہی تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ ہمارا سردار زومنس اور ہمارے قبیلے کا سالار اعلیٰ شاؤل اور دوسرے لوگ اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے ریوڑ کا بھی سب خیال رکھتے ہیں۔ وہ اپنی ہر چیز کو فراموش کر بیٹھا ہے، اپنے ریوڑ کے جانوروں کی طرف بھی اس کی کوئی توجہ نہیں رہی، بس اپنے خیمے میں پڑا سوچتا رہتا ہے اور ہر وقت وہ اسی پر بزید رہتا ہے کہ وہ بال دیوتا کے پجاریوں سے ضرور انتقام لے گا، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اسے بال دیوتا کا کوئی پجاری ملا اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ساری باتیں آنے والے ہمارے ساتھی نے ہم سے کہی ہیں۔ اس کے بعد اس محافظ نے مختصر سے الفاظ میں یکتان بن سلوم کے نابلس شہر سے بچ نکلنے کی تفصیل بتا دی تھی۔ یہ تفصیل سننے کے بعد دیسان، ایمن اور سلمون تینوں حرکت میں آئے، جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، پھر وہ اپنے محافظوں کے ساتھ سرائے سے نکل کر یروشلم شہر سے باہر ہی باہر رہتے ہوئے شہر سے جنوب کی طرف ہو لیے تھے۔